نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور روزوں سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور غالباً رمضان تک ہمارے 2 یا 4 پروگرام ہوں گے، تو بہتر ہے کہ کچھ مسائل اور روزوں سے متعلق بھی عرض کر دیے جائیں۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی عبادت کو اختیار کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ضروری علم دین سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر جو بہن بھائی روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان پہ روزے فرض ہیں تو پھر اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی اس کا علم نہ سیکھے اور ویسے ہی روزے رکھے اور اس میں اغلاط میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا تو یاد رکھیے گا اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا گناہ۔ اس لیے جو یہ بھولے پن میں کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا، یہ معلوم نہیں تھا تو کیوں نہیں سیکھا آپ نے؟ دنیاوی معاملے میں تو کسی میں آپ ہی نہیں کہتے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہر چیز کی اچھی طریقے سے ہم تحقیق کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ لے لیں، بچوں کی ٹیوشنز کا معاملہ لے لیں، اسکول وغیرہ کے انتخاب کا معاملہ لے لیں، پیسے کی انویسٹمنٹ کا معاملہ لے لیں، کوئی کاروبار شروع کرنا ہو اس کا معاملہ لے لیں، کوئی جاب ہمیں تلاش کرنی ہو اس کا معاملہ لے لیں۔ ہر چیز میں اچھی طریقے سے تحقیق ہوتی ہے تو پھر دینی معاملات میں یہ کوتاہی قطعاً غیر مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کو قرآن عظیم میں بیان فرمایا اور اس کا جو بینیفٹ ہمیں ذکر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ مین چیز ہے روزے سے جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس نتیجے کو نتیجہ قرار دے یقیناً وہی درست اور صحیح نتیجہ ہوگا۔ لہذا اگر ہمارے روزے ہمیں صفت تقوی سے متصف نہیں کر پاتے، یعنی ہم گناہ سے نہیں بچ پاتے، ہم عبادات پر استقامت حاصل نہیں کر پاتے، اچھی صحبت ہمیں اچھی نہیں لگنے لگتی، بری صحبت بری نہیں لگنے لگتی، علم دین کی طرف ہم مائل نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں روزوں سے کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا روزے اسی طریقے سے رکھنے چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اور روزے یاد رکھیں کہ ویسے تو روزے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جسمانی تعلق سے نیت کے ساتھ رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو انسان کو یہ تو ایک مطلب ظاہری روزے کی تعریف ہے، ورنہ حقیقتاً روزے کا معنی رکنا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز سے انسان کو رکنا چاہیے، مثال کے طور پہ بری حرکات سے، گندی عادات سے، بری صحبتوں سے، وقت کو ضائع کرنے سے اور شکم سیری سے، ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روکے تو کما حقہ روزے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ لہٰذا ہمیں سحری افطار میں لمیٹڈ کھانا چاہیے۔ یہ میں کل ایک ڈاکومنٹری کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ سائنسی تحقیق کے مطابق جو کم کھاتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک سائنسی انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے۔ اگرچہ اسلامک اعتبار سے ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی ہمارے عمریں مقرر کر دی ہیں، اب کسی کی دعا یا تدبیر یا غذائیں یا احتیاطیں عمر کو بڑھا نہیں سکتی اور بے احتیاطیاں اسے کم نہیں کر سکتی۔ اگرچہ ہمیں احتیاط کا حکم ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا منع بھی ہے، لیکن شرعی لحاظ سے یہ ہے۔ میں ایک سائنس کی بات عرض کر رہا ہوں کہ سائنس بھی اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص کم کھانا کھاتا ہے تو اگر ظاہری مطلب اسباب اور ذرائع کو دیکھا جائے تو ایسا شخص اپنی عمر کو طویل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، سائنس ہی کہتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام بھی ہوا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے تو کہ لمیٹڈ کھانا کھایا جائے۔ ہاں کسی کا اگلے دن بہت زیادہ سخت کام ہو، ہارڈ ورکنگ ہو، جیسے مزدور طبقہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا زیادہ کھا لیں تو ان کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ عام نارمل انسان کو مناسب کھانا کھانا چاہیے۔ تو ابھی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ایک تو کم کھانا تاکہ جسم کو ضعف محسوس ہو، دوسرا انسان کم سوئے، کم کھانا کم سونا، پھر مخلوق سے کم ملیں،
کیونکہ جتنا آپ زیادہ ملیں گے اتنا ہی زیادہ پھر انسان برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، غیبتیں ہو جاتی ہیں، چغلیاں ہو جاتی ہیں، کوئی فضول گفتگو کر دیتا ہے یا خراب گفتگو کر دیتا ہے، اس سے ذہن خراب ہوتا ہے، اس سے روزے کی نورانیت پہ فرق پڑتا ہے۔ تو کم کھانا، کم سونا، کم لوگوں سے میل جول رکھنا، اور اس کے بعد کم بولنا، جو کہ خواتین کے لیے تو انتہائی دشوار ہے، لیکن انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کریں گی تو اس پر وہ قادر ہو سکتی ہیں کہ حالت روزہ میں انسان کم کم بولے۔ تو یہ 4 کام اگر کریں تو اس کو ریاضت بھی کہتے ہیں، کہ یہ اپنے ساتھ ایک ریاضت کا آپ معاملہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر پورے رمضان ہم اسی طریقے سے کریں کہ کم کھائیں، کم سوئیں، کم بولیں اور کم لوگوں سے میل جول رکھیں، تو دیگر جو گناہ ہیں خود بخود انسان ان سے بچ سکے گا، کیونکہ شیطان تو بندھی ہوتا ہے، حدیث کے ظاہر کے مطابق نفس کو مغلوب کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ ایک بڑا مشن ہے ہمارا، سمجھ لیں۔ تو انشاءاللہ ان تمام امور سے نفس مغلوب ہو جاتا ہے، اور جب نفس مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر عبادات کا ارتکاب اور گناہوں سے اجتناب دونوں اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیتا ہے۔ عبادات پہ استقامت رکھیں، کم از کم 5 وقت نماز باجماعت اور تراویح یہ بالکل نہیں چھوٹنی چاہیے۔ باقی اور کثرت سے عبادت کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سحری میں تو آپ نے اٹھنا ہی ہے، اور اکثر انسان سو کر ہی اٹھتا ہے، تو جو عشاء کے فرائض کے بعد سو جائے اور پھر اٹھے، اب جو وہ نوافل ادا کرے گا وہ تہجد کے نوافل ہوں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ پورا سال ہمیں تہجد کی توفیق نہ ملے، لیکن کم از کم رمضان میں جب آپ سحری میں اٹھیں تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں، تو کم از کم 1 مہینے تو انشاءاللہ ہم تہجد ادا کر سکیں گے۔ اور بھی اس کے مسائل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً اذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور روزوں سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا روزوں کی افادیت کے بارے میں اور اس افادیت کو، ان فائدوں کو حاصل کرنے کے کچھ طریقے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ آج انشاءاللہ مسائل کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر نیک عمل کی ابتدا میں نیت ضروری ہوتی ہے، اگر نیت نہیں کریں گے تو ثواب متعین نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو لہٰذا نیت روزے کی بھی ضروری ہوئی، اور ہر روزے کی نیت علیحدہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام روزوں کی ایک ساتھ نیت کر لیں، بلکہ علیحدہ ہر روزے کی نیت کرنی ہوگی۔ اور نیت کرنے کا طریقہ یعنی نیت کا وقت کیا ہے، یاد رکھیں کہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، اور پوری رات اس کا وقت ہے۔ اگر رات میں ہی نیت کرنا مستحب ہے، اور اگر کوئی رات میں نیت نہ کر سکے، اس کی صبح آنکھ کھلے، مثلا 7 بجے 8 بجے، بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، تو فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ اگلے دن کے زوال کے وقت سے پہلے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آدمی جان بوجھ کے سوتا رہے کہ چلو صبح اٹھ کے نیت کروں گا، یہ غلط ہوگا۔ رات میں ہی نیت کرنی ہوگی، لیکن اگر کسی کی رات میں آنکھ نہ کھلے تو اگلے دن زوال کے وقت سے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگا کہ صبح جب آنکھ کھلے تو روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کے نہ کرے، یعنی روزہ یاد ہے اور پھر کوئی ایسا عمل کر لے جو روزے کے منافی ہے، تو اب نیت کام نہیں دے گی۔ مثال کے طور پہ کسی کی صبح 7-8 بجے آنکھ کھلی اور اس نے سوچا کہ چلو جی ہم نے تو یہ مسئلہ سنا ہے کہ زوال کے وقت سے پہلے نیت کر لیں گے تو ٹھیک ہے، اور اس نے جان بوجھ کے پانی پی لیا تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہاں، اگر بھولے سے کھا پی لیا ہے، وہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے اس طرح کیا تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو لہٰذا بھولے سے کھا پی لیں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن روزہ یاد ہو اور پھر جان بوجھ کے کھا پی لے گا تو دن کی نیت پھر معتبر نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دن میں نیت کریں تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں ابھی سے روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ چونکہ روزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جسمانی تعلق قائم کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو اس کو نیت یہ کرنی ہوگی کہ میں طلوع فجر سے روزہ دار ہوں۔ اگر خدا نخواستہ یہ نیت کی کہ میں ابھی سے روزہ رکھ لیتا ہوں تو پھر یہ روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیت
دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کا دل میں کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، یہی ارادہ اس کام کی نیت ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو زبان سے ہم بعض اوقات کہتے ہیں جب ہم نیت کر رہے ہیں، یہ اصل میں قلبی نیت کو الفاظ کی شکل میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل ہے قلبی نیت کا اعتبار۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جسے روزہ بند ہوا پھر پریشان ہوتے ہیں، ہو بڑا مسئلہ ہو گیا، کیا ہوا؟ وہ جی ہم نے نیت تو کی نہیں۔ بھئی نیت نہیں کی کیا مطلب؟ وہ جی وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان نہیں پڑھی۔ تو یہ کوئی دعا پڑھنا کوئی یا اس طرح الفاظ ذکر کرنا کوئی لازم نہیں ہے، بس آپ دل میں نیت کر لیں کافی۔ بلکہ یاد رکھیں کہ جب آپ سحری کر رہے ہیں تو یہ سحری کرنا بھی اگلے روزے کی نیت کے قائم مقام ہے۔ یعنی آپ تبھی کھا رہے ہیں نا کہ آپ کے دل میں یہ ہے ارادہ کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص صراحتاً واضح طور پر اگلے دن کا روزہ رکھنے کا انکار کر دے تو اس کا یہ سحری کھانا اگلے دن کی نیت نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا جی میں تو روزے نہیں رکھوں گا، گھر والوں نے کہا پھر صبح اٹھ کے ناشتہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے ہمارے ساتھ اٹھ کے سحری کر لو، یعنی ناشتہ کر لو رات میں، پھر سوتے رہنا، صبح پھر تمہاری مرضی روزہ رکھو نہ رکھو۔ اب یہ شخص نے اقرار کر لیا ہے کہ میں اگلے دن کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ آپ کے ساتھ سحری کے وقت میں ناشتہ کر لوں گا، تو اب اس کا یہ کھانا یہ نیت کے قائم مقام نہیں ہوگا کیونکہ صراحتاً واضح طور پہ انکار پایا گیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی انکار نہ کرے اور اس نے نیت کر لی ہے یا مطلب ساری کھا رہا ہے تو دل میں نیت گویا کہ حاضر ہے۔ اب بالفرض کھاتے کھاتے اچانک پتہ چلا کہ جی فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو اس کی نیت دل میں موجود تھی، روزہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ روزے نیت کا وقت پوری رات ہے، چنانچہ رات کا آغاز ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد۔ مثال کے طور پہ آپ نے افطار کیا، افطار کرنے کے بعد آپ نے نیت کی کہ میں اگلے دن کا بھی روزہ رکھوں گا اور پھر سو گئے اور بالفرض پوری رات آنکھ نہ کھلی حتیٰ کہ اگلے دن کی فجر میں آنکھ کھلی ہے جا کر، تو چونکہ آپ نے غروب آفتاب کے بعد نیت کر لی تھی تو وہ نیت معتبر ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ اٹھے ہیں سحری کر رہے ہیں اسی وقت کی نیت کا اعتبار ہوگا، بلکہ پوری رات میں جب کبھی آپ چاہیں نیت کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم بات جو ہر سال تقریباً دہراتے ہیں اور ہر سال ہی بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی جہالت پہ ڈٹے رہتے ہیں اور کہنا نہیں مانتے ہیں کہ روزہ بند کرنے اسی طرح روزہ کھولنے کا دار و مدار اذان پر نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ بند ہوتا ہے وقت کے ساتھ، اسی طرح افطار ہوگا وقت کے ساتھ۔ لہذا بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ساری کھا رہے ہیں، اب روزہ بند ہو گیا ہے، مطلب اصل میں تو شروع ہوا ہے لیکن جو ہمارے عرف عام میں کہتے ہیں روزہ بند ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو اذان نہیں ہوئی، جب تک اذان نہ ہو کھاتے پیتے رہو۔ لہذا کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے وہ چائے پی رہے ہیں، کوئی سگریٹ کی کش لگا رہا ہے، بلکہ یہاں تک بعض بیچارے نادان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی تو اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، اس مسجد کی باقی ہے، جب اس کی ہوگی تب دیکھیں گے، اور کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس میں کیا غلطی ہے وہ عرض کر رہے تھے کہ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اذان فجر کی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، اس سے آپ کے روزے نہیں ہوں گے، اور سابقہ زندگی میں اگر اس طرح آپ نے کیا تھا تو وہ روزے نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ کہنا کہ جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا، یا یہ کہنا کہ جی ہم تو اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، یہ کوئی شرعی دلیلیں نہیں ہوتی ہیں۔ اپنی جہالت کے اقرار سے علمیت مٹ نہیں جائے گی، اپنے خاندان کی غلط رسم و رواج کی وجہ سے دین کو بند کر کے الماریوں میں نہیں رکھ دیا جائے گا۔ اپنے خاندانی رسم و رواج کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اپنی جہالت کو ختم کرنا ہوگا، اور شریعت اس قسم کے مسائل میں جو اتنے واضح اور کلیئر مسائل ہوتے ہیں بالکل رعایت نہیں دیتی ہے۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ اذان فجر کی شرط یہ ہے کہ وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے۔ ہر اذان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے اذان نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے لفظ اللہ اکبر بھی پہلے دے دیا، پھر چاہے پوری اذان وقت کے اندر دی، یہ اذان ویلڈ نہیں مانی جائے گی، نئی اذان دی جائے، اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ فجر کی اذان شروع ہوگی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، اس سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور سحری بند ہوتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد۔ تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا سحری بند ہو گئی، پھر اذان ہوگی، تو جس نے اذان کے بیچ میں کھایا پیا اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا، اور جو سحری بند ہونے کے بعد کھائے گا اس کا روزہ
بریک ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، لہٰذا روزہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ایسے مسائل ہوتے ہیں بنیادی، یاد رکھیے اس میں بالکل جہالت عذر نہیں ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تو کیوں نہیں سیکھا تھا؟ کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، سیکھنے کی ہم زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اسی طرح کتنے کالر ہیں جو ہمیں کال کرتے ہیں ویسے ہی، اور چھوٹے چھوٹے ایسے مسئلے پوچھتے ہیں جو میں احکام شریعت میں سینکڑوں بار بیان کر چکا ہوں، جو ہمیں شاید سننے والے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اگر پوچھ لینا تو وہ لفظ بلفظ آپ کو سنا دیں گے۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ پروگرام نہیں دیکھتے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، آپ جس وقت اپنی سہولت چاہیں کال کریں اور ہم خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے چاہیے، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے اور افسوسناک صورتحال ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں آ رہا بلکہ کنویں کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم مجھے پانی کیوں نہیں پلا رہے ہو۔ یہ بڑے افسوس کی بات کا تعلق۔ لہٰذا جیسے ہی وقت ہو، جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چینلز کے اوپر وقت دیکھتے رہتے ہیں اور مختلف چینلز بلکہ بدلتے ہیں، کس پہ کیا وقت آ رہا ہے کس پہ کیا۔ اگر آپ چینلز پر آنے والے وقت کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ ہم سحری بند کریں تو ذرا چیک کر لیں، جو سب سے پہلے ٹائم دے رہا ہو سحری کے اندر سب سے پہلے اس کو فالو کریں، اور افطار میں جو سب سے لاسٹ والا ٹائم دے رہا ہو اس کو فالو کیجیے گا، کیونکہ 1-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے چینلز پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایڈ چلاتے رہتے ہیں، تو وہ افطار ہو چکا ہے وہ بعد میں جا کے بتاتے ہیں کہ جی ایسا، تو یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہوگا کہ کسی بھی اچھے مستند ادارے کا نمازوں کے اوقات کا کیلنڈر اپنے گھر میں رکھ لیں۔ یہ جو عام طور پہ لوگ چھپواتے ہیں نا کہ یہ سحری کے اوقات افطار کے، ان پر بھی اعتماد نہ کریں، بہت ہی غلط سلط چھپوا رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اداروں والے توجہ نہیں کرتے ہیں اور بس کسی کے کام سپرد کر دیتے ہوں گے، وہ اپنا ہی کام لگا دیتا ہے، کمیشن بنا لیتا ہوگا کہیں سے، اور الٹے سیدھے اس کے اندر اوقات چھپے ہوتے ہیں۔ کسی مستند دارالعلوم سے آپ لے لیں، اچھے ادارے سے، اور اس کے ٹائم کو آپ فالو کریں۔ بلکہ سحری کے اندر بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو وقت لکھا ہوا اس سے 5 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں، اور افطار میں 1-2 منٹ دیر کر کے آپ روزہ کھولیں، یہ بہتر ہے تاکہ احتیاطاً آپ کا روزہ خراب نہ ہو۔ لیکن بہرحال جن لوگوں نے اس طریقے سے اذان کے بیچ میں کھا پی کے یہ سمجھا تھا کہ میرا روزہ ہو گیا، ان کا روزہ نہیں ہوا، لیکن اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی۔ لہذا اپنے سابقہ زندگی میں غور کریں، اس طرح کتنے روزے آپ نے برباد کیے ہیں، ان تمام کا حساب کر لیں۔ اگر ایکوریٹ تعداد معلوم نہ ہو تو اندازہ کریں، 30 روز ہوں گے، 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، 60 ہوں گے، جہاں دل مکمل گواہی دے، مطمئن ہو جائے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں، بس سمجھ لیں اتنے روزوں کی آپ کو قضا رکھنی ہے۔ اور اگر کوئی ایسے بیمار ہیں یا بہت زیادہ بوڑھے ہیں جو رکھ نہیں سکتے، تو وہ ان روزوں کا حساب کر کے ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار پیسہ، یعنی اس کی قیمت دے دیں، یا اتنا کھانا، ایک صدقہ فطر کی مقدار یعنی 2 ٹائم کا کھانا ایک کسی غریب کو کھلانا ہے، وہ ہر روزے کے بدلے میں۔ اگر آپ رقم کے سلسلے میں رقم کی صورت پہ دینا چاہیں تو 100 روپے تقریباً ایک صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے، تو اپنا حساب کر کے وہ فدیہ دے دیجئے۔ ایک مسئلہ اور عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے۔ افطار میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کوئی اذان سے تعلق نہیں ہے کہ پہلے اذان ہو پھر ہم افطار کریں، آپ جیسے وقت ہو افطار کر لیں۔ لیکن اس میں خلاف سنت کام اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ میں نشاندہی اکثر کر دیا کرتا ہوں، اور بھی علماء کرتے ہیں، اس پہ توجہ رکھیے گا کہ افطار میں سنت یہ ہے کہ پہلے آپ روزہ کھولیں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ ہمارے ہاں پہلے دعا پڑھتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر چینلز پہ لگا دیتے ہیں، سلائیڈ ہوتی ہے یا مطلب ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا۔ یہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے، یوں لکھنا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہی تھی کہ پہلے آپ افطار فرماتے تھے، اس کے بعد وہ دعا پڑھتے تھے۔ لہٰذا جو روزہ کھولنے کی دعا جس کو آپ کہتے ہیں، اسے افطار کر لینے کے بعد پڑھیں گے، نہ یہ کہ پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں کھجور ہاتھ میں لے کے پھر منہ میں کھجور رکھ رہے ہیں۔ یہ خلاف سنت طریقہ ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان میں ہر موقع پر سنت کا لحاظ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ ایک سنت پوری کریں گے تو سنت بھی شرعی اصطلاح میں نفل ہی ہوتی ہے، تو اس پہ فرض کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو 30 روزوں میں 30 فرض پورے کرنے کا ثواب گویا کہ ہمیں مل رہا ہے، لیکن ہم تھوڑی سی اپنی غفلت کی وجہ سے
اور عرف عام میں پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی غلطی کی وجہ سے اس سنت کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگانا اور اس طرح وومیٹنگ وغیرہ ہو جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں انجیکشن کے سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں حالت روزہ میں انجیکٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جب میں روزے کے مسائل تفصیل سے ذکر کروں گا اس مسئلے کو لے آؤں گا، ابھی وقت شارٹ ہے تو میں اتنا بتا رہا ہوں، علماء کا اختلاف ہے۔ تو ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں جب علماء کا اس طرح اختلاف آ جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر انجیکشن کے اپنا روزہ کمپلیٹ کر سکتا ہو تو پھر اس کے لیے انجیکشن لگانا صحیح نہیں ہوگا، وہ نہ لگائے، نہ طاقت والا نہ کوئی دوا کے طور پر۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ انجیکشن کے بغیر روزہ پورا ہی نہیں کر سکتا ہے تو وہ انجیکشن لگوائے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ جیسے بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں، انسولین کے انجیکشنز وغیرہ ان کو لگتے ہیں ورنہ طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، تو بالکل وہ لگوا کر اپنا روزہ کمپلیٹ کریں، انشاءاللہ ان کو روزہ مکمل ہوگا۔ الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن جب 3 شرطیں جمع ہوں گی۔ نمبر 1 روزہ یاد ہو، نمبر 2 جان بوجھ کر الٹی کے لیے کوئی عمل کیا جائے، نمبر 3 پریشر کے ساتھ الٹی آئے جس کو منہ بھر قے کہتے ہیں، تھوڑی بہت آئی تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔ یہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں۔ مثلا روزہ یاد نہیں ہے، جان بوجھ کے عمل کیا اور منہ بھر قے آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد ہے، جان بوجھ کے عمل کیا، منہ بھر نہ آئی، نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ یاد ہے، جان بوجھ کے عمل نہیں کیا، ویسی طبیعت بگڑ گئی اور الٹی ہو گئی، چاہے منہ بھر آ جائے، نہیں جائے گا۔ تینوں شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ جائے گا ورنہ نہیں۔